آج ہم تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں بات کریں گے مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان قرآن کے اندر بیان کردہ مسائل السلوک پر گفتگو چل رہی ہے، اور مسائل السلوک اصل میں وہ نکات ہیں، وہ اسرار و رموز ہیں جو تصوف و سلوک سے متعلق ہیں، جس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا اہل علم کی دنیا میں کہ تصوف سلوک کی علوم قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی قطعی آیات سے جو امور ثابت ہوتے ہیں ان آیات کو مینشن کرتے ہیں ترجمہ مسائل السلوک کے عنوان کے تحت، اور اس کو جو امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ تصوف سلوک یہ خود ساختہ وہ فن نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ تو اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور دانائی کی، اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ یہ آیت جو 129 جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ مسائل السلوک کے تحت اس کو ذکر فرمایا، اور بیان قرآن جلد نمبر اول اور جو ہے صفحہ 94 کے اندر جو ہے آپ نے اس کے اسرار بیان کیے ہیں۔ اصل میں یہ آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان جو ہے وہ مکہ کے اندر آباد ہوا، ہاجرہ بی بی کو وہاں پہ چھوڑا اور معصوم اسماعیل کو آپ نے وہاں چھوڑا، اور وہیں پر یہ ساری آباد کاری ہوئی۔ تو یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور اس دعا کے اندر ایک رسول مانگا کہ یا اللہ میری آل اولاد کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دے کہ جو تیری اتباع اور اطاعت لوگوں کو سکھائے۔ یہ دعا کی، اور اس کے اندر جو تفصیلات بیان کی، جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بعثت کے ظاہری طور پر 3 سبب ہیں۔ فرمایا کہ ایک دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ یہ دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا والی۔ اور دوسرا فرمایا کہ بشریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، کہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا، جو میرے بعد میں آئے گا۔ تو یہ بشارت دی۔ فرمایا کہ بشریٰ عیسیٰ ہوں۔ اور تیسرا فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ نے جو میری ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا، کیفیت دیکھی کہ ان کے بدن سے ایک نور پھوٹا ہے، اور نور ایسا روشن نور کہ ملک شام کے محلات اس میں نظر آنے لگے، روشن ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اس بات کی علامت تھی کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں کہ ملک شام و یمن جو ہے وہ اسلام کے زیر دست آئے گا۔ فرمایا کہ یہ ظاہری سبب میرے 3 بنے ہیں میری بعثت کے، ان میں سے ایک جو ہے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ جس میں آپ ایک ایسا رسول مانگ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 4 ذمہ داریاں جو ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تیری قرآن کریم کی تیری کتاب کی آیتیں ان کو تلاوت کر کے سنائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ان آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو مخاطبین ہیں، مخاطبین عرب ہیں، عربی میں کلام اترا ہے، لہذا اس کے زیادہ اسرار و رموز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھے مضامین ہیں جن کو وہ عربیت میں سمجھ رہے ہیں۔ تو یتلو علیہم آیات میں وہ سبھی مضامین آ گئے۔ دوسرا ایسی آیات ہیں کہ جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، ان کے اندر اس کے معنی و مطالب ہیں۔ وہ یعلم الکتاب، یعنی ان آیات کی تفسیر اور تشریح آپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ مثلا ایک آیت کہ من یعمل سوءا یجزی بہ، یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس میں کہا کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ
ہم میں کون ایسا ہے کہ جس سے کوئی گناہ یا غلطی یا جو برا عمل نہیں ہو جاتا؟ یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، باقی سب سے کوئی نہ کوئی برائی سرزد ہو ہی جاتی ہے، اس قبر میں حشر میں کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ ہو جانی ہے اور اس کی سزا ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے کہ من یعمل سوءا کہ یجزا بہ، کہ جو بھی برائی کرے گا اس سے اس کی پوچھ ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو ہم میں کون ہے جسے کوئی برائی سرزد نہ ہو؟ تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، قبر حشر میں پکڑ ہو جائے گی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس مومن کو جو مختلف تکالیف اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں اللہ اس کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے۔ یجزا بھی یعنی بدلہ دیا جائے گا، مطلب ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، بدن میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، بیماری آ گئی، یا کوئی ٹینشن آ گئی، پیسے گم ہو گئے، یا ایک جیب میں پیسے رکھے دوسری جیب میں تلاش کرنے لگ گئے تو ٹینشن ہو گئی، کانٹا چبھ گیا۔ تو فرمایا چھوٹی چھوٹی جتنی ایسی تکلیفیں مومن کو پہنچتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ساری کی ساری برائیاں معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا قبر حشر میں اس کی پوچھ کی بات نہیں ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے بدلے میں یہ سب معاف کر دیتے ہیں، آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو دیکھو بظاہر آیت کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر سے معرف کیا نکلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی ایسی آیات کہ جس کے اثار رموز براہ ترجمہ جاننے والے بھی نہیں سمجھتے، تو نبی کو وہ یعلمہ الکتاب کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، اس کی تعلیم دینی پڑتی ہے، اس کے معنی و مطالب بتلانے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا رسول یا اللہ بھیج کہ قرآن کی وہ آیات کہ جس کے معنی و مطالب سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو رسول وہ معنی مطالب بھی سمجھا دیا کرے۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیں، یہ دانائی کی باتیں بتائیں، یعنی سنت اور حدیث کے معارف ان کے سامنے رکھیں۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے معارف امت کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر ان احادیث کے اندر بھی اگر وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے تو ان کو سمجھا دیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ انسانی بدن کے 360 جوڑ ہیں، لہذا ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ لازم ہے تم پر۔ چاہے 360 کا مطلب 360 صدقے روز کرنا لازم ہے، یہ بات کہی۔ اب یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یطیق ذلک، ہم میں کس کو اس کی طاقت ہے کہ 360 صدقے روز کرے؟ تو بڑا مشکل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ اس کا بھی نام ہے کہ کسی مومن مسلمان کو خندہ پیشانی سے تم پیش آ گئے، تم نے سبحان اللہ کہہ دیا، یہ بھی صدقہ ہے، تم نے اللہ اکبر کہہ دیا، یہ بھی صدقہ ہے، تم نے لا الہ الا اللہ بول دیا، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کی تکبیر بیان کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جتنے نیکی کے امور تم کرتے ہو یہ سب صدقات ہیں، لہٰذا یہ سارے دن بھر کے صدقات اکٹھے کریں تو 360 بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کریں، ایک آیت جسے سیکھ لی، اب ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک آیت جسے سیکھ لی تو فرمایا اس کو 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملا، اور اگر آیت کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیا فرمایا 1000 رکعت سے زیادہ ثواب مل گیا۔ تو فرمایا اس طریقے سے آپ بہت سی نیکی اکٹھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ درود شریف صلاۃ والسلام پڑھا، اس پر تمہیں رحمتیں تو ملی لیکن ایک صدقہ بھی ادا ہو گیا۔ بیوی کے جو منہ کے اندر جو ہے تمہیں روٹی کو لقمہ بنا کے ڈال دیا محبت سے، صدقہ ادا ہو گیا۔ تو گویا کہ اتنے چھوٹی چھوٹی امور جو تم کرتے ہو تو 360 صدقے پورے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر سارے کے سارے اکٹھے ہی کرنے ہوں کہ 360 ایک ہی نیکی میں پورے ہو جائیں تو چاشت کی نماز پڑھ لو، چاشت کے وقت 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لو تو 360 صدقے ادا ہو جاتے۔ اب سب سے آسان، اب بتاؤ یہ دانائی کی بات نبی بتا سکتا ہے نا؟ تو اس لیے فرمایا کہ دانائی کی باتیں بتائے، بظاہر 360 صدقے ہیں، اب یہ 360 پورے کیسے ہوں گے؟ تو نبی نے فرمایا چاشت کے جو ہے وہ 2 نفل اگر تم پڑھ لو تو 360 کے 360 پورے ہی ادا ہو گئے، اور باقی جو کرو گے وہ ایکسٹرا۔ تو فرمایا ایسا نبی چاہیے میری اس امت کے اندر کہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے تیری بات کو پھیلائے اور تیری اطاعت کی تو لوگوں کو راغب کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان۔ اب اس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ جو اخذ کیا، اور نقطہ جو اخذ کیا ہے اس کو پہلے انہی کے الفاظ میں ہم پڑھ دیتے ہیں۔ یہ بیان و قرآن صفحہ جو ہے 94 جلد اول میں حضرت لکھتے ہیں، عنوان اوپر ہے ترجمہ مسائل السلوک، اس کے تحت لکھتے ہیں اس میں اصل اس کی جو کہ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ اپنے بعد
اپنے سلسلے کے باقی رہنے کی تمنا کرتے ہیں کہ مشائخ سلسلہ سے منقول ہے کہ بہت سے مشائخ چاہتے ہیں کہ میرا یہ جو کار جو ہے وہ دین ہے یہ آگے سلسلہ چلتا رہے، میری نسلوں کے اندر اللہ قیامت تک قائم رکھے. یہ جو تمنا کرتے ہیں یہ گویا کہ کوئی اقربا پروری نہیں ہے، یہ ان کی خواہش ہے. انبیاء تک نہیں تمنا رکھی کہ میرے کار نبوت کے لیے میری نسلوں اولادوں میں سے ایسی اولادیں پیدا ہوں جو اس کو لے کے چلے. جیسے خود ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، میری ان آل اولاد میں جو مکہ میں آباد ہوگی یعنی انہی کے اندر ایک ایسا رسول بھیج، انہی میں سے ہو، یعنی میری اولاد میں سے ہو، میری آل اولاد میں سے ہو، جو یتلو علیہم آیات، تیری آیتیں پڑھ کے ان کو سنائے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان میں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے باطن کو پاک کر کے اس قلب کو اپنے خدا کے ساتھ جوڑے. تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو امام الناس ہیں اور وقت کے ایسے بڑے پیغمبر، تو ان کی یہ تمنا ہے کہ میری نسلوں کے اندر بھی اللہ ایسی اولادیں پیدا کرے کہ جو میری یہ خلافت و روحانیہ کو لے کے چلیں، میرے کار نبوت کو لے کے چلیں. تو آج بھی اگر کوئی شیخ وقت یہ تمنا رکھے کہ میرے یہ روحانی سلسلے کے کام کو میری آل اولاد میں لوگ لے کے چلیں، تو یہ کوئی اقربا پروی نہیں، یہ کار نبوت کی نیت ہے، کیونکہ وہ نبیوں والا کام جو چلا آ رہا ہے اسی کی نیابت آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ تمنا نبیوں کی، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک، ہاں البتہ جہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صلاحیت نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، اس کی نفی ہو گئی ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے یتلو علیہم آیاتی کی قید لگائی کہ ایسا رسول اس پہ بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، سنائے، ان کو تعلیم دے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، میرٹ پہ پورا اترتا ہو، اور میری آل اولاد کیا بلکہ غیروں کے اندر بھی تیرے دین کو پھیلاتا رہے. اسی طریقے سے مشائخ سلسلہ اگر وہ اولاد ان کی میرٹ پہ ہے تو وہ یقیناً مقدم ہے، اگر میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انبیاء کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ایسا شخص جو میرٹ پہ نہیں ہے اور وہ بھی میری آل اولاد کو لے کے چلے. جیسے بعض سلسلوں کے اندر ایسا ہوتا ہے میرٹ پہ نہیں بھی ہو تو نااہل کو بھی وہ جو اس سلسلے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کی اس میں نفی موجود ہے. لیکن اس بات کا اس بات موجود ہے کہ آل اولاد کے اندر صلاحیت بھی مانگتے ہیں، اور صلاحیت آ گئی تو پھر اس سالے کی آگے نیابت بھی مانگتے ہیں. یہ نبیوں کا اپنا ذوق ہے، قرآن سے ثابت ہے. لہذا کسی شیخ کے اوپر اس قسم کو توبند لگانا، یار اپنی اولادوں کو آگے کرتے ہیں پیر و مرید، یہ مرشد اپنی اولادوں کو آگے کرتے نہیں، یہ تہمت جو ہے مطلق لگانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ تمنا نبیوں کی بھی رہی ہے، لہذا ایسا کر سکتے ہیں. حضرت یہ میرٹ کا کانسیپٹ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کو عطا کر دیا ہے کہ جو میرٹ پر ہے وہی اس کا اہل بن سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بن سکتا. پچھلے وقتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ان کا بیٹا میرٹ پہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی سے ہی نکلوا دیا تھا، انہ لیس بہلک. تو میرٹ پہ ہی کام ہونا چاہیے ہمیشہ، اور اس پہ کوئی یہ ایکوزیشنز اور الزام تراشیاں کرنا تو حضرت پھر خود اپنے آپ خود بدزنی کرنے والی بات ہے. بزرگوں کو تو کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچتا اس سے. جزاک اللہ خیر حضرت، بہت اچھا.